بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں اور ایسے کرتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دے کر پھر اپنے موضوع کی اوپر آئیں گے۔ سوال یہ کیا تھا، آپ نے کہا کہ مرینہ کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک ہوتا ہے مرینہ اور ایک ہوتا ہے امرینہ، دو الگ نام ہیں۔ مرینہ تو اصل میں یہ انگلش کے نام سے آتا ہے مرین۔ مرین کہتے ہیں وہ چیز جو انگلش کے اندر وہ چیز جو سمندر کے اندر پانی کے اندر ہوتا ہے۔ تو جیسے مرین فش، MARINE، اس کو مرین کہتے ہیں، اور مرینہ لوگوں نے اس کو اس انداز کے اندر، تو وہ انداز یہ اختیار کیا ہے کہ مرینہ یعنی وہ عورت جو سمندر کے اندر ہو، یہ اس کا یعنی کہتے ہیں کہ ماخذ روٹ ورڈ سے یہ شروع ہوتا ہے، تو لوگوں نے اس کو نام کے طور پر استعمال کیا ہے۔ البتہ اگر آپ کہتے ہیں امرینہ، تو امرینہ یہ الگ چیز ہے، اس کا مطلب اللہ کی طرف سے کوئی گفٹ یا اللہ کی طرف سے کوئی ہدیہ وغیرہ، اس کو امرینہ کہتے ہیں۔ اور لوگ اس کو نام کے طور پر آج کل مختلف قسم کے لوگ نام رکھتے ہیں کہ اس کے عجیب عجیب مطلب ہوتے ہیں، لیکن عرض کرنے کا میں آپ کو یہی عرض کروں گا، مقصد یہ ہوگا کہ نام جب بھی آپ رکھیں تو ہمیشہ اس کے اندر کوشش کریں کہ نام رکھنے سے پہلے دیکھیں کہ اس کا صرف مطلب ہی نہیں بلکہ اس کا پیچھے مقصد کیا ہے۔ دو باتیں، اور تیسری بات، ایک ہوتا ہے مطلب، ایک ہوتا ہے مقصد، اور تیسرا اس کا تعلق۔ نام کا بڑا ہی انسان پر اثر ہوتا ہے، اور عام طور پر میں یہی ایڈوائس دیا کرتا ہوں کہ جب بچوں کے نام رکھیں تو اس وقت کوشش کریں کہ انبیاء علیہم السلام کے ہوں، صحابہ اکرام کے ہوں، عورتوں کے اندر صحابیات کے ہوں، اہل بیت ازواج مطہرات کے ہوں۔ ان قسم کے جو نام ہیں علماء کے، ائمہ حضرات کے، اس قسم کے جو نام ہوں گے، یا یہ کہ اللہ رب العزت کے جو 99 صفات ہیں ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے اس کے ساتھ لگا دیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 99 نام ہیں، 99 جو صفات ہیں، ان میں سے کسی ایک سے منتخب کر لیں۔ تو اب سوچ لو کہ اگر اللہ رب العزت کے 99 صفات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 جو صفات ہیں، اور پھر انبیاء علیہم السلام میں سے 25 ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے، جن کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا ہے، تو 223 تو یہ نام آپ کے ہو گئے ہیں جس میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں۔ اور پھر صحابہ میں سے کم از کم آپ کو 100 ایسے صحابی کے نام آپ کے سامنے آ سکتے ہیں کہ جن میں سے جو مرضی ہے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ تو 100 اللہ کے ناموں میں سے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے، یا جو 25 انبیاء علیہم السلام جن کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا ہے، تو تقریباً یہ 200 نام آپ کے سامنے آ گئے۔ لیکن پھر بھی ان ناموں کو چھوڑ کر لوگ ایسے عجیب نام سوچتے ہیں، اور آج کل تو انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ کر وہاں سے لے کر رکھتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ کر وہاں سے رکھنا کوئی گناہ ہے، لیکن میں آپ سے اگلی بات یہ کہتا ہوں کہ بجائے ادھر نام دیکھنے کے، آپ ان صحابیات کے، یا ازواج مطہرات کے، یا انبیاء علیہم السلام کے ان ناموں کو منتخب کرو۔ قرآن کریم کے اندر کتنے نام ایسے آئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو، بجائے ایسے۔ ہمارے یہاں ایک قسم کی یہ ہتک محسوس ہوتی ہے کہ اگر کسی کا نام آ گیا تو کہتے ہیں نہیں یہ نام نہیں رکھنا ہے کیونکہ فلاں نے آلریڈی یہ نام رکھ دیا ہے، ہمارے ماموں نے، چاچا نے، اس کے بیٹے نے، اس کے بیٹی نے، پھوپھی نے، ہماری خالہ نے، کسی نے یہ نام آلریڈی منتخب کر لیا ہے، آپ اس کو اب منتخب نہیں کر سکتے، آپ اس کو اب چوز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک عجیب قسم کی مینٹالٹی لوگوں کے اندر آ گئی ہے۔ حالانکہ جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے درمیان، تو ایک کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام بھی عبداللہ، تیسرے کا نام بھی عبداللہ، بلکہ لطیفے کے طور پر آپ کو یہ بتلاتے جاؤں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین، ان میں جو 4 سب سے بڑے عالم تھے، یعنی ہر صحابی اپنے طور پر عالم، لیکن ان میں جو عالم مشہور تھے، فرمایا عبداللہ ابن مسعود، ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عباس، ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عمر،
عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ان کا بھی نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عامر ان کا نام بھی عبداللہ تھا، تو چاروں کے نام عبداللہ، اور ان کو کوئی اس طرح محسوس نہیں ہوا کہ میرا نام عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ۔ اور عجیب بات کہ اللہ رب العزت کو یہ نام عبداللہ پسند، عبد الرحمن پسند۔ تو اس لیے ناموں کے اندر میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ جب آپ منتخب کریں تو یہ نہ دیکھو کہ یہ لوگوں کے اندر مشہور ہیں اس لیے ہم اس نام کو نہیں رکھتے، ہمیں تو وہ نام چاہیے جو مشہور نہ ہو، جو انوکھا ہو۔ اس طرح نہیں بھائی، چاہے وہ نام مشہور ہو یا نہ ہو، آپ یہ دیکھو کہ اس کے پیچھے کیا مطلب ہے۔ ایک صحابی کا نام ہے، ایک نبی کا نام ہے، اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے، تو اس لیے ناموں کے اندر یہ بات ضرور دیکھا کرو۔ ان اگلے سوالوں کی طرف جانے سے پہلے کچھ سوالات لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر ان کے جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب. My son got poorly about 2 years ago. You have He to was speak a bit quite louder, ill. I can just about hear you. My son got poorly. He was quite ill 2 years ago. And after that, every night when I go to sleep, I can't get any sleep. It's like I have the same dreams, that he's poorly and something's going to happen to him and this and that. I read, at Kursi at night, I read the Quran and then I go to sleep. But still, all night it is the same thing. So Could what you tell happens? me? So what happens to He had you? leukemia. He had leukemia. No. So has he left us or is he still around? No. He's all right, mashallah. He's getting better. Acha. It's me. I can't get sleep at night, all the time. Like And you begin every to day think is over the him. same thing. Yeah. Acha, theek hai. Now I understand. So inshallah, bas keep listening and definitely I will say something about this. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب، میں نے پوچھنا ہے کہ بچی کا نام رکھا ہے کسی نے سرینا مریم اختر، وہ سرینا جو ہے وہ اس کا مطلب بھی پوچھنا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ چلو ٹھیک ہے، اب دیکھتے رہو کیونکہ میں ادھر ہی اب روکوں گا۔ یہ جو دو چیزیں ہیں جس کی طرف نہیں آنا چاہتا تھا، ایک تھا ناموں کے اوپر اور دوسرا یہ جو خوابیں ہوتی ہیں، اور ہمارے جو ساتھی ہیں مفتی صاحب وہ ناموں کے جو مطالب ہیں وہ بھی آپ کو بتلاتے رہتے ہیں، اور جو ڈریمز ہیں، جو خوابیں ہیں وہ بھی بتلاتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ کل آپ اگر فون کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ جتنی بھی مسائل ہیں وہ سب رہ جائیں گے، لوگ ناموں کے اوپر آ جائیں گے، نام اور خوابیں، نام اور خوابیں۔ اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ان دو موضوع کے جو ہے ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کا یہ موضوع ہے، تو اس کو چھوڑ کر آپ نے اس سے پہلے جو سوال ہوا تھا ان سوالوں کے پہلے جواب دیتے ہیں، پھر آپ کی کالز کی طرف آئیں گے۔ You said that you have an eating disorder. آپ نے کہا کہ میں اچھی طرح کھا نہیں سکتی ہوں اور آپ کا دل بھی نہیں ہوتا کھانے کے لیے، تو آپ نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ دے دیں، کچھ نہ کچھ بتلا دیں یا کچھ نہ کچھ وظیفہ۔ تو سب سے پہلے میں یہی آپ کو کہوں گا کہ کھانے کا تعلق جو ہوتا ہے انسان کے جسم، انسان کے ذات، انسان کی بیماری وغیرہ ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو the first thing I would say is get yourself checked out، کہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ابتدا کے اندر وہ چھوٹی سی محسوس ہوتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے یا ظاہری اس میں سے کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن رفتہ رفتہ وہ بڑھتے ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس وقت وہ ٹریٹ ہونے کے قابل اب نہیں ہوتی، اب اس کے لیے ٹو لیٹ ہو گیا ہے۔ بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ اس وقت اگر آپ اس کو ہلکا سا سمجھیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے اور اوپر سے اس کے کوئی اتنے اثرات بھی نظر نہیں آتے ہیں، تو اس وقت تو آپ اس کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیتے، لیکن بعد میں جب وہ بیماری بڑھ جاتی ہے، ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اب اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں، اور انسان بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے جان بھی اس کے اندر اس کی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کھانے پینے کے بارے میں، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہی درخواست اور سجیسٹ کروں گا کہ آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں، جی پی ہیں، ان کے ساتھ رابطہ قائم کرو، اور اگر ان کو پورا سمجھ نہ آئے یا ان کو سب کچھ نظر نہ آئے، وہ کہتے ہیں کہ صرف تھوڑی سی سویلنگ ہے یا تھوڑے سے السرز ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی ایپیٹائٹ ختم ہو گئی ہے اور کئی دنوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا، یعنی تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے تو انسان کی ایپیٹائٹ، اپنے کھانے پینے کا دل نہ ہو، یہ محسوس ہوتا ہے
بخار ہو وغیرہ، لیکن وہ چند دنوں کے لیے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کنٹینیوس ہے کافی دنوں سے، تو اس کے لیے پھر میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں اور ڈاکٹر کو کہیں، اور پھر وہ آپ کو ریفر کرے کسی اسپیشلسٹ کی طرف. اس کے بعد والا سوال آپ نے یہ کیا تھا وہ النس کے بارے میں. آپ نے کہا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ بیمار تھا، لوکیمیا تھی، اور اس کی وجہ سے پھر اس کو یعنی اب الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کو شفا تو دے دی ہے، لیکن اب آپ کو اس کے اوپر نیند نہیں آتی، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کو اس قسم کی پریشانی ہو یا یہ محسوس ہو کہ مجھے وہ چیزیں یاد آتی ہیں یا وہ چیزیں میرے ذہن کے اوپر گھوم رہی ہیں، تو اس وقت آپ چوتھا کلمہ پڑھ لو. اور چوتھے کلمے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا سر اس طرح جھکا کر اپنے دل پر اس طرح ہاتھ رکھ لو، اور چوتھا کلمہ بلکہ تیسرے کلمے کا آخری حصہ، چوتھا کلمہ بھی اور تیسرے کلمے کا آخری حصہ. چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس طرح دم کر کے اپنے دل کے اوپر ایک مرتبہ بھی، دو مرتبہ بھی، اور تین مرتبہ اس طرح آپ دم کریں گے تو اس وقت جو شیطانی وساوس ہوتے ہیں وہ آپ سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اور تیسرے کلمے کا آخری حصہ وہ بھی اس طرح، اگر پھر بھی نہ جائیں تو تیسرے کلمے کا آخری حصہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے وضو آپ اختیار کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سنت طریقے پر سوتا ہے تو اللہ رب العزت شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ جو وساوس ہوتے ہیں یہ ایک مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور شیطان کے وساوس کو دور کرنے کے لیے چوتھا کلمہ یہ سب سے بہتر ہے. Having said that، ویسے بھی انسان کو جب بھی کوئی شیطانی وساوس آویں تو اس وقت انسان جو ہے چوتھا کلمہ پڑھتا رہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ چوتھے کلمے کو پڑھتا ہے صبح کے وقت، تو اللہ رب العزت شیطان سے اس کی پورے دن حفاظت فرماتے ہیں. اور جو شخص شام کے وقت اس کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پوری رات جو ہے صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں. تو بڑا ہی آسان ورد ہے اور تھوڑا سا وقت اس کے اوپر لگتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ رب العزت شیطان سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں. موضوع میرا تھا سلام کے اوپر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع میں نے اس سے بات کی تھی اور سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی سی اس کے اوپر بات چیت کر کے پھر پروگرام کے آخر انتہا تک لے جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سلام دیتا ہے تو اس کو تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. دوسری حدیث میں آیا اس کے دل سے اللہ رب العزت تکبر نکال لیں گے. تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایک سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات شروع کرنے کا ایک انداز بھی اس کے لیے ہو جاتا ہے. 4 فائدے. 5واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب یہ کہتا ہے السلام علیکم، تو علماء فرماتے ہیں کہ السلام یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار. تو اللہ رب العزت کے جو 99 نام ہیں، ان 99 ناموں میں سے، ان صفات میں سے ایک صفت ہے السلام. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام. تو جس وقت آپ کہتے ہیں السلام علیکم تو اس وقت آپ گویا اس شخص کو اس بات کی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ السلام علیکم، سلام یعنی اللہ کی ذات، سلام علیکم، وہ تیرے اوپر نگرانی کر رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے. السلام علیکم، وہ تیرا نگہبان ہے. تو اس وقت جس وقت آپ کو کوئی شخص سلام کہے تو گویا یہ سمجھو کہ وہ مجھے اللہ کا دھیان دلا رہا ہے، وہ گویا مجھے اللہ کا دھیان دلا رہا ہے اور اللہ کی یاد کرا رہا ہے. اور آپ یقین کرو کہ کوئی شخص آپ کو بار بار یہ کہتا رہے بار بار کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ نیچرل ہے کہ انسان جب
کسی کے بارے میں دوسرے شخص کا تذکرہ کرتا رہے آپ کے سامنے، بار بار کسی چیز کا تذکرہ ہوتا رہے، تو وہ چیز آپ کے ذہن کے اندر تازی رہتی ہے۔ اور جب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات تازی رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ دھیان ذہن کے اندر آ جائے، تو پھر انسان کوئی گناہ نہیں کر سکتا، کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ہی غلط کام کرے گا تو فوراً اس کا دھیان اور اس کی توجہ اس بات کی طرف چلی جائے گی کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، السلام مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی۔ تو ایک تو یہ کہ جس وقت آپ السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو اگلے شخص کو آپ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ کے اوپر۔ دوسری چیز، آپ اس کو یاد دہانی کرائیں، السلام علیکم، اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے، السلام رقیب علیکم۔ علماء کی یہ ترغیب بتلا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تجھے اچھی طرح دیکھ رہا ہے، تیری نگرانی کر رہا ہے، لہٰذا تیرا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کی مرضی سے تجھے دور نہیں ہٹنا چاہیے۔ دو باتیں۔ اور تیسری بات آپ یہ بھی کریں، السلام علیکم، اللہ جو سلام ہے، سلام وہ تیرے محافظ ہو۔ تو اس وقت آپ اس کو گویا دعا دے رہے ہیں، اللہ یعنی السلام علیکم، اللہ تمہارے اوپر محافظ، علیکم تمہارے اوپر رہے، تمہارے اوپر، جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ فلاں کا ہاتھ تمہارے اوپر رہے، تو فلاں کا دست تمہارے اوپر رہے، فلاں کی نگرانی تمہارے اوپر رہے، مطلب تمہاری حفاظت ہو۔ تو اس وقت آپ گویا اس شخص کو دعائیں دے رہے ہیں، اور گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم، اللہ السلام، اللہ یعنی السلام تمہارے اوپر محافظ ہو۔ تو سلام کے کہنے کا ایک مطلب اللہ تمہارے اوپر محافظ ہو۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو اس کا ترجمہ کہتے ہیں، اللہ حافظ، اللہ تمہارے اوپر محافظ ہو، تو وہ اردو کے اندر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں اللہ حافظ، میں بھی جا رہا ہوں، آپ بھی جا رہے ہو، اللہ حافظ۔ اب فون کے اوپر بھی کتنے لوگ جب وہ اپنی بات مکمل کر لیتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں اللہ حافظ جی۔ تو بھائی آپ اس کا ترجمہ کریں، آپ اصل لفظ کہو۔ اللہ حافظ کہنے کے اوپر آپ نے اس کو دعا تو دے دی، لیکن جو سنت کا ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملا۔ آپ نے اس شخص کو دعا تو دے دی اور بات تو ختم کر لی، لیکن وہ جو 30 نیکیاں جو آپ کو ملنے والی تھی وہ آپ کو نہیں ملیں گی، سنت کا ثواب نہیں ملے گا، 30 نیکیاں آپ کو نہیں ملیں گی، جو فضائل ہیں السلام علیکم کے وہ آپ کو نہیں ملیں گے، قرآن کریم کے اندر السلام آیا ہے تو وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ السلام یہ اللہ کا نام ہے، بار بار اللہ کا نام کہتے ہوئے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، وہ آپ کو خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بعض لوگ یہ خدا حافظ، اللہ حافظ یہ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے ویسے کہنا اور ایک ہوتا ہے کہ بہترین الفاظ استعمال کرنا۔ تو جب آپ کو کہنا ہی ہے تو کیوں نہیں کہ جو نبی کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت کو جو پسند ہے، جس کے اوپر ثواب ملتا ہے، جو صحیح شرعی طریقہ ہے، وہ تمام کے تمام آپ استعمال کرو۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار کے اندر جایا کرتے تھے اور جا کر ایک کو بھی سلام کیا السلام علیکم، دوسرے کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک کو بھی تو ایک مرتبہ ایک ساتھی نے ان سے پوچھا کہ یا حضرت آپ ہمارے صحابہ میں بڑے عالم ہیں، یہ کیا بات ہے کہ آپ بازار کے اندر تو جاتے ہیں لیکن وہاں جا کر آپ کوئی خرید و فروخت نہیں کرتے؟ ہم دیکھتے ہیں آپ کوئی خرید و فروخت تو نہیں کرتے، آپ ویسے ایک آدمی کے پاس گئے، دوسرے آدمی کے پاس گئے، تیسرے آدمی کے پاس گئے، ان کو سلام کرتے ہوئے آپ وہاں سے چلتے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ پھر اس کی وجہ بتلائی، فرمایا مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام کے فوائد بتلائے ہیں، اور ان فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان فوائد کو اور ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بازار کو جاتا ہوں لوگوں کو سلام دینے کے لیے، تاکہ یہ فضیلت مجھے مل جائے کہ میں اس کو بھی سلام، اس کو بھی سلام، اس کو بھی سلام، اس کو بھی سلام اور اس کو بھی سلام دیتے دیتے میں اپنی اجور، اپنے اجر، اپنی نیکیاں جو ہیں ان اجر اور ان نیکیوں کو میں اکٹھا کرتا ہوں۔ تو بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر جب نقشہ کھینچا ہے جنت کا، اب آخرت کی طرف آ رہا ہوں، جب نقشہ کھینچا ہے جنت کا، آخرت کا، تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں تحیتہم فیہا سلام،
جنت والے جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو تحیتہم، اس وقت ان کا تحیہ، ان کو ویلکم کرنے کے لیے فرشتے قطارم قطار، جب انسان جنت کے اندر داخل ہوگا تو تفاسیر کے اندر لکھا ہے تو وہاں قطاریں قطاریں لگی ہوئی ہوں گی، اور وہ کہیں گے سلام سلام سلام، ان کو جیسے جنریل کو جو فوجی ہوتے ہیں وہ ایسے سلوٹ مارتے ہیں، تو یہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو وہ فرشتے سلام کریں گے، اور پھر اللہ رب العزت جب تمام جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے تو اللہ رب العزت بھی تمام جنتیوں کو سلام، تو چنانچہ سورۃ یاسین کے اندر فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، رب الرحیم کی طرف سے تم سب کو سلام ہوگا۔ تو دنیا کے اندر تم کہہ رہے ہو ایک دوسرے کو سلام، آخرت کے اندر اللہ رب العزت بھی تمہیں جنت کے اندر سلام 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 کہے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اس وجہ سے جب بھی ہو سکے تو ایک دوسرے کو سلام جتنا ہو سکے، گھر کے اندر، باہر کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، دوست و احباب کے اندر، ایٹ دا ورک پلیس، آؤٹ سائڈ، ان سائڈ دا ہاؤس، جدھر بھی ہو، مرد ہو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض مرد مردوں کو کرتے ہیں، عورتیں بعض اوقات عورتوں کو نہیں کرتی، گھر والے ایک دوسرے کو نہیں کرتے۔ یہ ایک معمول شروع کریں اپنی یہاں کہ جب بھی ہو سکے اپنے زبان سے کم از کم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، وقت پورا ہو گیا ہے، اور معمول کے موافق پروگرام کے آخر میں دعا کر لیتے ہیں۔ فی الحال دعا کی طرف۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا رب العالمین جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو سکون اور اطمینان نصیب فرما، یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان کے لیے، ہمارے لیے، بقیہ امت کے لیے سب کو آسان فرما، یا رب العالمین جب ہماری موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما، ایمان والی کلمے والی ہم سب کو موت نصیب فرما۔ موت کے وقت جو سختیاں، جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یا اللہ ان سختیوں اور تکلیفوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، یا رب العالمین۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ تو ہم سب کو نصیب فرما، یا رب العالمین جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کی بھی، ہماری جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے ان سب کو پورا فرما، یا رب العالمین سنتوں کے اوپر پورے طور پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تیرا تقوی نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت نصیب فرما، اور یا اللہ تیرے احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما، یا اللہ شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا، اور ہمارے دل کے اندر جو کدورتیں ہیں ایک دوسرے کے لیے یا اللہ ان کو دور فرما، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے سچے اور سچے اخلاق ہم سب کو نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔